پھر رمضان کے ختم پر یعنی جب اختتام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت رکھی ہے صدقۃ الفطر کی۔ صدقۃ الفطر کے مجموعی مسائل زیادہ تر وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی لیکن عید کے دن عید کی نماز سے پہلے بھی اگر اس کے پاس اتنا مال آ گئے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں کرتا تو ذمہ داری والدین کی نہیں ہے، لیکن نابالغ اولاد کی ذمہ داری والدین کی طرف سے ہے۔ اب لوگ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ صدقۃ الفطر اس وجہ سے واجب کیا گیا ہے کہ تاکہ روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کا تدارک ہو جائے، وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے پھر صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ تو بھائی یہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی ایک حکمت ہے کہ تاکہ روزوں کی جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری ہو جائے، باقی یہ اس کی علت نہیں ہے، اس وجہ سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یہ ایک اس کی حکمت ہے۔ اصل علت تو یہ ہے کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ تو جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو ہمارے روزوں کی جو کمی کوتاہی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور جو لوگ غریب ہیں نادار ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آخری حد یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر لیں۔ اگر عید کی نماز تک بھی کوئی شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اور اس کے اوپر واجب تھا تو پھر وہ گناہگار ہے، اس کو استغفار کرنا چاہیے، اور پھر عید کے بعد بھی وہ ادا کر لے، اپنے سر سے اتار لے۔ یعنی ادا تو پہلے کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک اگر ادا نہیں کیا، غلطی ہوگی اس سے، تو اب استغفار تو اس کو کرنا چاہیے، اور جو رقم بنتی تھی صدقہ فطر کی وہ عید کے بعد پھر ادا کر لے، اس کو اپنے پاس نہ رکھے۔ تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو باقی مسائل زکوٰۃ والے ہی ہیں، اور ایک اہم مسئلہ جو میں نے زکوٰۃ کے موضوع میں بھی عرض کیا تھا شعبان کے مہینے میں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں میں نے وہ خاندان جو سادات میں آتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، جو حضرات اس وقت موجود تھے۔ اگر نہیں ہے تو میرے یوٹیوب چینل پہ اب بھی وہ ویڈیو ہے، وہ مسئلہ میں نے بڑے تفصیل سے بیان کیا تھا، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں کہ کون سے خاندان ہیں جو سادات میں آتے ہیں، سید، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو انہی کے لیے صدقہ فطر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو آپ دیں گے تو یا تو یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو پہلے دیں جو ان خاندانوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے، اور اس کو کہیں کہ یہ آپ ہدیے کے طور پر ان لوگوں تک پہنچائیں، یا پھر اگر ان کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ دوسری رقم سے ان کی مدد کریں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم دوسرے طریقے سے کیسے مدد کریں، تو یہ ایک صرف یہی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے، یعنی بلڈنگ کی تعمیر میں، چاہے وہ مسجد کی ہے، مدرسے کی ہے، اسپتال کی ہے، کوئی رفاہی ادارہ، اس کی بلڈنگ کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں پھر بھی مسجدیں بنتی نہیں ہیں، لوگ پیسے دیتے تو ہیں نا، یعنی وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ ان خاندانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، تو زکوٰۃ کے علاوہ تحفۃً صدقے نفلی صدقہ کے طور پر ان کی مدد کریں۔ تو اگر ان کی آپ سادات کی مدد کریں گے تو ایک عام غریب آدمی سے ان کی مدد کرنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ دینا ان کو جائز نہیں۔